دیر سے ختم ہوتا ہے، وقت مختصر ہے، اس لیے میں نے خطبہ بھی مختصر کر دیا۔ کہ کچھ لوگ وہ اشعار سننے آتے ہیں، صرف کہتے ہیں وہ اشعار ہی سننے آتے ہیں، لیکن اب ان اشعار کا ٹائم نہیں، پھر جب ٹائم بڑھے گا تو پھر شروع کر دیں۔ مضمون اب تک جہاں تک بات پہنچی ہے، 4 باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ دنیا میں جتنے مقاصد ہیں ان سب میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں۔ جب تک آدمی ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اسباب کو اختیار کیے بغیر مقصد کی کامیابی چاہنے والے کو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ شادی کے بغیر اولاد چاہنے والا، میڈیکل کی تعلیم حاصل کیے بغیر ڈاکٹر بننے والا، ڈاکٹری چاہنے والا، یہ ساری مثالیں آپ کئی مثالوں سے یہ مضمون میں نے آپ کو سمجھایا۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی کامیابی مل جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی وعدہ نہیں، اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے۔ اسباب اختیار کرتا ہے اور اللہ چاہتے ہیں، اسباب میں اثر ڈال دیتے ہیں تو کامیابی مل جاتی ہے، اور اللہ پاک نہیں چاہتے تو سارے اسباب دھرے رہ جاتے۔ ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں، بچے پھر بھی نہیں ہوتے۔ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں، مگر بچے پھر بھی ڈاکٹر نہیں بن پاتے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن ان کی خوشیاں دیکھنے سے پہلی والدین دنیا سے سدھار کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، یا بچے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں، نہ وقت کے اعتبار سے، نہ بہتری کے اعتبار سے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں اس کی ہر چیز بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ دنیا کی چیز آخرت کے مقابلے میں گھٹیا بھی ہے اور فنا ہونے والی بھی۔ تو دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بے شک کئی مثالوں سے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی۔ تو جب دنیا کی کامیابی کے لیے سبب ہے تو وہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ایک سبب اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کی کامیابی بغیر سبب کے چاہنے والا، اس کو دنیا پاگل کہتی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جو سبب اللہ نے بتلایا ہے، اس سبب کو اختیار کیے بغیر آخرت کی کامیابی چاہنے والا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاگل اور دیوانہ کرا۔ چوتھی بات گزشتہ جمعے بیان ہوئی تھی کہ آخرت کی کامیابی کا سبب کیا ہے، وہ کون سا ایسا راستہ ہے، کون سا ایسا ذریعہ ہے، کون سا ایسا سبب ہے جس کو اختیار کرنے پر بندے کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ وہ سبب میں نے بیان کیا تھا، وہ ہے 1 نمبر ایمان، اور پھر ایمان کے ساتھ نیک اعمال۔ بے شک بندے کے پاس 1 نمبر ایمان ہو اور اس کی حفاظت کر کے موت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے اور بے فکری والی زندگی نہ گزارے۔
ایمان کے بعد سارے انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، نیکی اور گناہ، اوامر اور نواہی، سارے انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ ہے کہ کچھ کام کرنے ہیں بھائی اور کچھ کاموں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو چھٹی ویزا مل گیا جنت کا۔ قرآن نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر صرف ایمان ہی پر جنت میں جانا تھا اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو ایمان اور پھر کیا ہے بھائی؟ نیک اعمال، بے فکری والی زندگی نہ ہو، اللہ نے جو کام ذمے لگائے ان کو کرے، کمی کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے 100% بچنے کی پوری کوشش کرے، کمی بیشی ہو جائے انسان ہے پھر معافی مانگے، جتنی مرتبہ بھی کمی بیشی ہوتی رہے معافی مانگتا رہے، معافی مانگتا رہے، جب تک کہ موت کے فرشتے نظر نہیں آتے معافی کا دروازہ کھلا ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ یہ 4 باتیں تو گزشتہ بیانات میں آپ نے سنی ہیں۔ 5ویں بات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ٹائم مختصر ہوتا ہے لیکن بات میں نے ایک ہی کرنی ہوتی ہے، یہ سارا ربط بیان کیا، وہ ایک بات ہو جاتی ہے۔ 5ویں بات یہ سمجھیں کہ دنیا کی کامیابی کے اسباب اختیار کرنے پر کامیابی کا ملنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ پاک کی رحمت پہ آخرت کی کامیابی والا جو سبب ہے اس کو جو آدمی اختیار کر لیتا ہے اس کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اللہ پاک نے سارے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اعلان کروایا، ساری آسمانی کتابوں میں اعلان کیا، سارے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اعلان کیا، جس نے یہ 2 کام کر لیے، ایمان اور نیک اعمال کا اہتمام کر لیا، اس کے لیے آخرت کی کامیابی 100% یقینی، 0% بھی اس کے اندر خطرہ نہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آیات میں پڑھ رہا ہوں، خطبے میں کئی جمعوں سے یہ آیت پڑھی جائے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، قرآن اللہ کی کلام ہے اور اللہ نے دنیا میں جتنے سمجھانے والے اللہ نے پیدا کیے ہیں، بے شک، تو جس اللہ نے دنیا میں بولنے والے اور سمجھانے والے پیدا کیے ہیں اس اللہ پاک کی اپنی کلام کیسی ہوگی، اس کے سمجھانے کا انداز کیسا ہوگا۔ بے شک، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور ہماری طرح صرف چاہتا نہیں ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کامیابی کے لیے اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہے بھی ایمان والا، تو فرمایا سن لو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پکی بات ہے ان کی محنت رنگ لائے گی اور ان کو آخرت کی کامیابی مل کر کے رہے گی۔ انشاءاللہ۔ وقت نہیں ورنہ مضمون پھر یہ ایک سال تک لمبا ہو جائے گا، ورنہ قرآن پاک میں اللہ نے بے شمار طریقوں سے آخرت کی کامیابی کے سبب اختیار کرنے والوں کو یقین دلایا ہے کہ تم بے فکر ہو کر کے یہ کام کرو، تمہیں آخرت کی کامیابی میں خدا ہو کر کے کہہ رہا ہوں مل کر کے رہے گی۔ ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو وعدے کے ساتھ ذکر فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، پکی بات ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی غفلت میں مت ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکے میں ڈالنے والا شیطان دھوکے میں مت مبتلا فرمائے، وعدے کے ساتھ ذکر فرمایا،
سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں مارے جاتے بھی ہیں، وعدن، اللہ نے ان کے بدلے میں کیا ان سے سودا کر لیا جنت کا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ پاک کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات میں بھی نازل فرمایا، انجیل میں بھی نازل فرمایا، قرآن پاک میں بھی نازل فرمایا، ساری آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا، ایسا سچا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد تو پھر بڑا عجیب جملہ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اے انسانوں اللہ سے زیادہ بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے یہ جنت کا اور قیامت کا مضمون وعدے کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا؟ یہ وعدے کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ اے انسان تو انسان ہے، ہزاروں خامیاں اور ہزاروں کمزوریاں تیرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن تو جس کے ساتھ وعدہ کر دیتا ہے، زبان دے بیٹھتا ہے، تو اپنی جان کی بازی لگا کر کے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے وعدے کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ تو انسان ہے لیکن پھر بھی تو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ارے انسان تو سوچتا نہیں میں خدا ہوں، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، ساری کائنات میں نے پیدا کی ہے، ساری کائنات کا تن تنہا میں مالک ہوں، میں خدا ہو کر کے وعدہ کر رہا ہوں، اور کیسا وعدہ! انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کو گواہ بنا کر کے ان کی زبانوں سے میں اعلان کروا رہا ہوں، آسمانی کتابوں میں نازل کر رہا ہوں، جبریل امین میرے وہ وعدے لے کر کے آسمانوں کا سفر کر کے زمین تک آ رہے ہیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، سارے فرشتوں کو میں نے گواہ بنایا ہوا ہے، ایسا وعدہ، اور پھر یہ وعدہ پورا نہیں کروں گا میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا؟ بے شک۔ تو کیا ہوئی بات کا خلاصہ کیا ہوا بھائی؟ کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے جو سبب بنایا ہے، جو راستہ بتلایا ہے، اس راستے پہ چلنے والا، اس سبب کو اختیار کرنے والا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کو آخرت کی کامیابی نہ ملے۔ اللہ نے کامیابی کا یقین دلایا۔ شادی کرنے والے کے بچے نہیں پیدا ہو سکتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ڈاکٹر بننے والا ڈاکٹر بن جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسمبلی کا انتخاب لڑنے والا اسمبلی میں پہنچ جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہزاروں لوگ انتخاب لڑتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، بعض کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے میڈیکل کی تعلیم دیتے ہیں، مگر ان کے بچے ڈاکٹر نہیں بن پاتے۔ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو جنرل کرنل بنانے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، مگر ان کے بچے جنرل کرنل نہیں بن پاتے۔ دنیا کی کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والا، اس کو کامیابی ملے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی یقینی بات نہیں۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے اسباب کو اختیار کرنے والا، اس کی کامیابی کا اللہ نے آسمانی کتابوں میں اعلان کیا ہے، انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں سے اعلان کروایا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اعلان کیا ہے، اور قرآن پاک میں ایک جگہ تو اللہ نے حد کر دی، قسمیں اٹھا کر کے، بھئی اللہ پاک ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے بلا شرکت غیرے۔ ویسے اگر کوئی بات اللہ پاک فرما دیں تو انسان کو یقین آتا ہے نہیں آتا؟ ایک بڑا آدمی کوئی بات کرتا ہے، عمران خان صاحب چلو ٹی وی پہ آ کے کوئی اعلان کرتے ہیں تو آپ کو تو یقین آتا، مجھے نہیں آتا۔
اتنا بڑا آدمی ہے بھائی، ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا سربراہ ہے، یہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور اگر پھر وہ قسم اٹھا کر کے اعلان کرے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، 5 قسمیں اکٹھی اٹھائے، تو کیا خیال ہے؟ عوام الناس کو یقین آنا چاہیے نا بھی وزیر اعظم صاحب قسمیں اٹھا کے اعلان کر۔ سوچیں، ساری کائنات کا سچا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے والذاریات ذروا، مجھے فرشتوں کی قسم، والحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، ہواؤں کی قسم، بادلوں کی قسم، کشتیوں کی قسم، یہ 4 قسمیں اکٹھی اٹھا کے اللہ نے اعلان فرمایا، اے انسانوں انما توعدون لصادق، تمہیں جس قیامت کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ 100% سچا وعدہ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کی جزا و سزا واقعہ ہو کر کے رہے، اور ہمیں پھر بھی یقین نہیں آتا۔ قسم سے بھی جملے میں تاکید پیدا ہو گئی، انما توعدون لصادق، جملے کے شروع میں عربی گرامر میں جو لفظ ان آتا ہے تو تب بھی اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی خبر پر لصادقن لام تاکیدیہ داخل کر کے پھر بھی اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی، اور وعدے کے الفاظ سے اس کو ذکر فرما کر چوتھی تاکید، 4 تاکیدیں لگا کر کے اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی والا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنے والا، اس کی کامیابی 100% یقینی، لیکن افسوس ہے کہ ہم پھر بھی دنیا کے پیچھے تو پڑے، دنیا کی کامیابیوں کے لیے تو بھاگ رہے، آخرت کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، غالباً بایزید بستامی کا یا جنید بغدادی کا، فرمایا کہ یہ دنیا سونے اور چاندی کی ہوتی اور فنا ہونے والی ہوتی، اور اس کے مقابلے میں آخرت مٹی کی ہوتی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی، تو عقل مند آدمی وہ تھا جو سونے اور چاندی کی فنا ہونے والی دنیا پہ لات مار دیتا اور ہمیشہ رہنے والی مٹی کی آخرت کو کیا کرتا، اختیار کرتا۔ بے شک۔ لیکن افسوس ہے اے انسان اور اے مسلمانوں کہ دنیا مٹی کی ہے اور فنا ہونے والی ہے، اور آخرت اللہ نے سونے کی اور چاندی کی، ہیروں کی اور جواہرات کی بنائی ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور تم دنیا کے لیے مر رہے ہو اور آخرت کے لیے ایک بات سننے کی گوارا۔ تو 5ویں بات کا خلاصہ کیا ہوا بھائی؟ 5ویں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اسباب کے ساتھ رکھی ہے، اسباب اختیار کرنے پر آخرت کی کامیابی کا ملنا 100% کیا ہے؟ یقینی۔ 5 باتیں ہو گئی ہیں، 6ٹھی اور آخری بات وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے، پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا نا، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص کر کے کیا کہا کہ بھائی 6 ٹیکے لگیں گے اور ہر ہفتے میں 1 ٹیکہ لگے گا۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کل میری فلائٹ ہے، 6 اکٹھی لگا دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ 6 اکٹھے نہیں لگ سکتے، جو اگلے جمعے سننے آئے گا تو یہ 6ٹھا ٹیکہ بھی اس کو یہ روحانی ٹیکہ لگائیں گے۔ یہ 1 ہفتے کی ڈوز ہوتی ہے، پورا ہفتہ اس پر سوچا کرو کہ مولوی صاحب نے کیا کہا تھا، گھر والوں کو سنایا کرو اور خود بھی اس پر سوچا کرو، اور یہ واٹس ایپ پہ بھی آتا ہے، قاری صاحب سے رابطہ کر کے اس کو واٹس ایپ پہ کر لو اور بار بار سنو تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھنے کی ترتیب بنے۔ آخر میں ایک بڑا اہم اعلان ہے، غور سے سنو، ٹائم ہونے والا ہے لیکن اعلان بڑا ضروری ہے۔ کئی مہینوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے جب سے یہ مسجد بنی ہے نا، تو ہمارے عوام الناس کا، مقتدیوں کا، نمازیوں کا، مہمانوں کا بار بار یہ مطالبہ تھا کہ آپ کی یہ سوسائٹی والے بڑے لوگ ہیں، بنگلوں والے، کوٹھیوں والے ہیں، اور انہوں نے مسجد پر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، ہم مسجد میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں،
تو نہیں کر پاتے، اس لیے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو دیتی ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تھوڑے اور دینا ہوتا ہے بڑے آدمی کو، اس لیے اس کی کچھ ترتیب نکالی جائے۔ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مدارس اور مساجد یہ بھائی عوام الناس کے چندوں سے چلتی ہیں، اس میں کچھ اللہ والے نیک بندے امیر بھی ہوتے ہیں جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور کچھ بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں، دیہاڑی دار مزدور، وہ 10-15 روپے دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اگر اخلاص کے ساتھ 10 روپے بھی کوئی دے گا نا تو وہ اس 10 لاکھ سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہوگا جو دکھلاوے کے لیے یا شہرت کے لیے دے گا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی 10 لاکھ کا مالک ہے، اس نے 1 لاکھ خرچ کیا ہے تو اپنی ملکیت کا 10واں حصہ لگایا۔ ایک آدمی جو ہے وہ 10 روپے کا مالک ہے اور اس نے 1 روپے دیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے کاغذوں میں دونوں برابر ہیں، بے شک کیونکہ دونوں نے اپنی ملکیت کا 10واں حصہ دیا۔ بار بار یہ حضرات کا مطالبہ تھا اور حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی نہ ہو، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق، اس نے اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق بنائی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت میں کیا کرے گا؟ گھر بنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کے گھونسلے میں نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ تو محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے بھائی یہ جو تھوڑا سا چندہ دینا ہوتا ہے نا، اس نے اتنے پیسے دیے کہ اسے گھونسلہ ہی بن سکتا ہے، اس گھونسلے کے مقدار کے برابر چندہ دینے والے کو بھی اللہ پاک جنت میں کیا کریں گے؟ محل عطا فرمائیں گے۔ تو عوام الناس کی بار بار یہ خواہش تھی۔ اب اس کا ایک طریقہ تو وہ کپڑا پھرانے والا ہوتا ہے، وہ تو ذرا معیوب لگتا ہے، اب چونکہ سوسائٹی والے ہیں نا، سوسائٹی والوں کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے، ان کی ایک ایک بات کو وہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بیچارے محسوس نہ کریں، تو آپ کی جو ہے نا اس شان کو دیکھتے ہوئے مسجد والوں نے 2 ڈبے بنائے، ایک ڈبہ یہاں اوپر والے گیٹ کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور ایک ڈبہ نیچے جو نمازی آتے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ ڈبے بھرنے چاہیے، ہر جمعے بھر جائیں تو سبحان اللہ، ورنہ چلو 2 جمعوں میں بھی بھر گئے نا تو تب بھی گزارا ہو جائے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے، اور تو کوئی بات نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا